تم واپس پاکستان کیوں آ گئے؟ تم انگلینڈ میں بہت آگے جا سکتے تھے۔ گاڑی شہر سے باہر والی سڑک پر بھاگ رہی تھی۔ انہیں سفر کرتے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا جب سالار نے اچانک اس سے پوچھا، انگلینڈ کو میری ضرورت نہیں تھی، پاکستان کو تھی، اس لیے میں پاکستان آ گیا۔ فرقان نے بڑے نارمل انداز میں کہا۔ وہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہاں ایک ڈاکٹر فرقان کے نہ ہونے سے بہت فرق پڑ جاتا۔ یہاں میری خدمات کی ضرورت ہے، اس نے آخری جملے پر زور دیتے ہوئے کہا۔ مگر وہاں اتنے سالوں میں تم بہت آگے جا سکتے تھے، پھر پروفیشنلی بھی تم بہت کچھ سیکھتے، فائنینشنلی بھی تم اس پروجیکٹ کے لیے زیادہ روپیہ حاصل کر سکتے تھے جو تم نے شروع کیا ہوا ہے۔ آفٹر آل پاکستان میں تم اتنے کامیاب نہیں ہو سکتے، سالار نے کہا۔ اگر کامیابی سے تمہاری مراد پاؤنڈز کی تعداد اور سہولتوں سے ہے تو ہاں، دونوں جگہوں کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن اگر تمہارا اشارہ علاج کی طرف ہے تو میں یہاں زیادہ لوگوں کو زندگی بانٹ رہا ہوں۔ جو اطمینان ڈاکٹر اپنے صحت یاب ہونے والے مریض کو دیکھ کر حاصل کرتا ہے، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ انگلینڈ آنکولوجسٹ سے بھرا ہوا ہے، پاکستان میں اس کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی ہے۔ میں وہاں رہ کر پیسوں کا ڈھیر بھی یہاں بھجواتا رہتا تو کوئی فرق نہ پڑتا۔ جہاں ایک فرد کی کمی ہوتی ہے وہاں اس فرد سے ہی وہ کمی پوری ہوتی ہے۔ روپیہ یا دوسری کوئی چیز اس کی جگہ نہیں لے سکتی۔ میں بہت قانع ہوں سالار، میری پوری فیملی بہت قانع ہے۔ اگر میں نے کوئی چیز سیکھی ہے تو وہ سب سے پہلے میرے اپنے لوگوں کے کام آنی چاہیے۔ میں اپنے لوگوں کو مرتا چھوڑ کر دوسرے لوگوں کی زندگی نہیں بچا سکتا۔ پاکستان میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، سب کچھ خراب ہے، کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ سہولتوں سے خالی ہاسپٹلز اور حد سے زیادہ برا اور کرپٹ ہیلتھ سسٹم۔ جس برائی اور خامی کا سوچو وہ یہاں ہے، مگر میں اس جگہ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اگر میرے ہاتھ میں شفا ہے تو پھر سب سے پہلے یہ شفا میرے اپنے لوگوں کے حصے میں آنی چاہیے۔ سالار بہت دیر تک کچھ نہیں بول سکا۔ گاڑی میں یکدم خاموشی چھا گئی تھی۔ تم نے مجھ سے تو یہ سوال پوچھ لیا کہ میں پاکستان کیوں آ گیا، کیا اب میں تم سے سوال پوچھوں کہ تم پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ فرقان نے کچھ دیر کی خاموشی کے بعد مسکراتے ہوئے کہا، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ سالار نے بے اختیار کہا، تم پیسوں اور سہولتوں کی وجہ سے یہ کہہ رہے ہو؟ نہیں، پیسہ یا سہولتیں میرا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی اب نہ ہی پہلے کبھی۔ تم میرا فیملی بیک گراؤنڈ جان، پھر کچھ بھی نہیں، بس میں یہاں نہیں آ سکتا، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ یہاں تمہاری ضرورت ہے۔ کس کو؟ اس ملک کو۔ سالار بے اختیار مسکرایا۔ میں تمہاری طرح کی حب الوطنی نہیں رکھتا، میرے بغیر بھی سب کچھ ٹھیک ہے یہاں۔ ایک ڈاکٹر کی اور بات ہے، مگر ایک اکانومسٹ تو کسی کو زندگی اور موت نہیں دے سکتا۔ تم جو سروسز وہاں دے رہے ہو وہ یہاں کے اداروں کو دے سکتے ہو۔ جو کچھ اپنے لیکچرز میں وہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا رہے ہو، یہاں کی یونیورسٹیز میں سکھا سکتے ہو۔ اس کا دل چاہا کہ وہ فرقان سے کہے کہ وہ یہاں آ کر کچھ بھی سکھانے کے قابل نہیں رہ سکے گا، مگر وہ خاموشی سے اس کی بات سنتا رہا۔ تم نے افریقہ کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھی ہے؟ تم یہاں کی غربت، بھوک اور بیماری دیکھو گے
تو حیران رہ جاؤ گے۔ یہاں صورتحال ان ملکوں کی طرح خراب نہیں ہے فرقان، یہاں اتنی پسماندگی نہیں ہے۔ اسلام آباد کے جس سیکٹر میں تم پلے بڑے ہو، وہاں رہ کر ارد گرد کی زندگی کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ تم اسلام آباد کے قریبی گاؤں میں چلے جاؤ تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ملک کتنا خوشحال ہے۔ فرقان، میں تمہارے پاس اس پروجیکٹ میں کچھ کنٹریبیوشن کرنا چاہتا ہوں۔ سالار نے یکدم بات کا موضوع بدل دیا۔ سالار، میرے اس پروجیکٹ کو فی الحال کسی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ تم اگر ایسا کوئی کام کرنا چاہتے ہو تو تم خود کسی گاؤں میں اس طرح کا کام شروع کر دو۔ وہ تمہارے پاس فنڈز کی کمی نہیں ہوگی۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، میں امریکہ میں بیٹھ کر یہ سب نہیں چلا سکتا۔ تم اگر یہ چاہتے ہو تو کہ کسی دوسرے گاؤں میں بھی کوئی اسکول قائم کیا جائے تو میں اسے سپورٹ کرنے کو تیار ہوں۔ میرے لیے ذاتی طور پر وقت دینا مشکل ہے۔ فرقان اس بار خاموش رہا۔ شاید اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ سالار اب اس کے اس اصرار پر کچھ جھنجھلا رہا تھا۔ بات کا موضوع ایک بار پھر فرقان کے گاؤں کی طرف مڑ گیا۔ وہ دن سالار کی زندگی کے یادگار ترین دنوں میں سے ایک تھا۔ وہ اس اسکول کو دیکھ کر واقعی بڑا متاثر ہوا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ متاثر وہ اس ڈسپینسری کو دیکھ کر ہوا تھا جہاں وہ گیا تھا۔ اسے ایک چھوٹا ہاسپٹل کہنا زیادہ بہتر تھا۔ ڈاکٹر کے نہ ہونے کے باوجود وہ بڑے منظم طریقے سے چلایا جا رہا تھا۔ اس دن فرقان کی آمد متوقع تھی اور اس کے انتظار میں مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی موجود تھی۔ فرقان آتے ہی مصروف ہو گیا۔ ہاسپٹل کا احاطہ مریضوں سے بھرا ہوا تھا۔ وہاں ہر عمر اور ہر طرح کے مریض تھے، نوزائیدہ بچے، عورتیں، بوڑھے، جوان۔ سالار احاطے میں لاشعوری طور پر چہل قدمی کرتا رہا۔ وہاں موجود چند لوگوں نے اسے بھی ڈاکٹر سمجھا اور اس کے قریب چلے آئے۔ سالار ان سے بات چیت کرنے لگا۔ زندگی میں وہ پہلی بار کینسر کے ایک اسپیشلسٹ کو ایک فزیشین کے طور پر چیک اپ کرتے اور نسخے لکھتے دیکھ رہا تھا، اور اس نے اعتراف کیا اس نے زندگی میں فرقان سے اچھا ڈاکٹر کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ بے حد پروفیشنل اور بے حد نرم مزاج تھا۔ اس تمام عمل میں اس کے چہرے کی مسکراہٹ ایک لمحہ کے لیے بھی غائب نہیں ہوئی تھی۔ سالار کو یوں لگ رہا تھا جیسے اس نے اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ کو کسی چیز کے ساتھ چپکایا ہوا تھا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد اس نے سالار کو ایک آدمی کے ساتھ اسکول بھجوا دیا تھا۔ وہ وہاں اس کے والدین سے ملا۔ وہ اس کی آمد سے پہلے ہی باخبر تھے۔ یقیناً فرقان نے ان کو فون پر بتا دیا تھا۔ وہ ان کے ساتھ اسکول میں پھرتا رہا۔ اسکول کی عمارت اس کی توقعات سے برعکس بہت وسیع اور بہت اچھی بنی ہوئی تھی۔ اسے وہاں موجود بچوں کی تعداد دیکھ کر بھی حیرت ہو رہی تھی۔ وہاں کچھ گھنٹے رکنے کے بعد وہ ان دونوں کے ساتھ ان کی حویلی میں آ گیا۔ حویلی کے بیرونی دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی بے اختیار اس کا دل خوش ہوا تھا۔ اسے اس گاؤں میں اس قسم کے شاندار لان کی توقع نہیں تھی۔ وہاں پودوں کی بھرمار تھی مگر بے ترتیبی نہیں تھی۔ بہت شاندار لان ہے، بہت آرٹسٹک ہے۔
وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکا۔ یہ شکیل صاحب کا شوق ہے، فرقان کی امی نے کہا۔ میرا اور نوشین کا، فرقان کے والد نے اضافہ کیا۔ نوشین؟ سالار نے سوالیہ انداز میں کہا۔ فرقان کی بیوی۔ یہ آرٹسٹک ٹچ اسی کا ہے، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فرقان نے مجھے بتایا تھا کہ اس کی فیملی لاہور میں ہوتی ہے۔ سالار کو یاد تھا۔ ہاں، وہ لوگ لاہور میں ہی ہوتے ہیں، مگر فرقان مہینے میں ایک ویکینڈ یہاں گزارتا ہے، پھر وہ اپنی فیملی بھی یہاں لاتا ہے۔ یہ سلائڈز اس کے بچوں کے لیے لگوائی ہیں۔ نوشین بھی ڈاکٹر ہے، ابھی بچے چھوٹے ہیں اس لیے پریکٹس نہیں کرتی، مگر جب یہاں آتی ہے تو فرقان کے ساتھ ڈسپینسری جاتی ہے۔ اس بار وہ اپنے بھائی کی شادی میں مصروف تھی، اس لیے فرقان کے ساتھ نہیں آ سکی۔ وہ ادھر ادھر نظریں دوڑاتا ان کی باتیں سنتا رہا۔ وہ ان کے ساتھ لنچ کرنے کے لیے گھر پر آیا تھا اور اس کا خیال تھا کہ کچھ دیر تک فرقان بھی آ جائے گا، مگر جب کھانا لگنا شروع ہو گیا تو اس نے فرقان کے بارے میں پوچھا۔ وہ دوپہر کا کھانا یہاں نہیں کھاتا، صرف ایک سینڈوچ اور چائے کا کپ پی لیتا ہے۔ اس میں بھی 5 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے۔ اس کے پاس مریض اتنے ہوتے ہیں کہ وہ شام تک بالکل فارغ نہیں ہوتا، کھانا وانا بالکل بھول جاتا ہے، فرقان کی امی نے اس سے کہا۔ وہ ان کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے کھانا کھانے لگا۔ فرقان کے والد فائنانس ڈویژن میں ہی کام کرتے رہے تھے اور 20ویں گریڈ میں ریٹائر ہوئے تھے۔ یہ جان کر کہ سالار کا تعلق بھی فائنانس سے ہی تھا، ان کے جوش میں کچھ اضافہ ہو گیا تھا۔ سالار کو ان سے باتیں کرتے ہوئے وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا۔ سالار نے ان سے اس اسکول کے حوالے سے بات کی۔ اسکول کے لیے ہمیں فی الحال کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس خاصے فنڈز ہیں۔ فرقان کا ایک دوست ایک نیا بلاک بھی بنوا رہا ہے، بلکہ بن ہی چکا ہے، تم نے تو دیکھا ہی ہے۔ ہاں، تم اگر کچھ کرنا چاہتے ہو تو ڈسپینسری کے لیے کرو۔ ہمیں ایک مستقل ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور ہم اس کے لیے ہیلتھ منسٹری میں بہت دفعہ درخواستیں دے چکے ہیں۔ فرقان نے اپنے تعلقات بھی استعمال کیے ہیں، مگر کوئی بھی ڈاکٹر یہاں مستقل طور پر آ کر رہنے کو تیار نہیں، اور ہمیں ایک ڈاکٹر کی اشد ضرورت ہے۔ تم نے مریضوں کی تعداد تو دیکھی ہی ہوگی۔ ایک قریبی گاؤں میں ایک ڈسپینسری اور ڈاکٹر ہے، مگر ڈاکٹر مستقل چھٹی پر ہے اور اگلا ڈاکٹر بھی آنے سے پہلے ہی چھٹی پر چلا جاتا ہے۔ میں اس سلسلے میں جو کچھ کر سکا ضرور کروں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اس اسکول کے لیے بھی کچھ کروں۔ میں واپس جانے کے بعد کوشش کروں گا کہ آپ کو یونیسکو کی طرف سے کسی NGO کے ذریعے ہر سال کچھ گرانٹ بھی ملتی رہے، لیکن ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ سب کچھ جو تم نے دیکھا ہے، یہ سب ہم لوگوں نے خود کیا ہے، ہماری فیملی نے، رشتہ داروں نے، فیملی فرینڈز نے، میرے واقف کاروں نے، میرے بچوں کے دوستوں نے۔ ہمیں کبھی کسی حکومتی یا بین الاقوامی ایجنسی کی گرانٹ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ کب تک یونیسکو آ کر ہمارے لوگوں کی بھوک، جہالت اور بیماری ختم کرتی رہے گی؟ جو کام
ہم اپنے وسائل سے کر سکتے ہیں وہ ہمیں اپنے وسائل سے ہی کرنے چاہیے۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ آپ اس پروجیکٹ کو اور بڑھائیں۔ سالار بے اختیار بولتے ہوئے لڑکھڑایا۔ بہت بڑھ جائے گا۔ تم کچھ سال بعد یہاں آ کر دیکھو گے تو یہ گاؤں تمہیں ایک مختلف گاؤں ملے گا۔ جتنی غربت تم نے آج یہاں دیکھی ہے وہ تب نہیں ہوگی۔ ان کا کل آج سے مختلف ہوگا۔ فرقان کے والد نے بے حد اطمینان سے کہا۔ سالار چپ چاپ انہیں دیکھتا رہا۔ سا پہر کے قریب اسے فرقان نے ڈسپنسری سے فون کیا۔ کچھ دیر رسمی گفتگو کے بعد اس نے سالار سے کہا، اب تمہیں واپس اسلام آباد کے لیے نکل جانا چاہیے۔ میں چاہتا تھا کہ خود تمہیں واپس چھوڑ کر آؤں مگر یہاں بہت رش ہے۔ جو لوگ دوسرے گاؤں سے آتے ہیں اگر میں انہیں آج چیک نہیں کر سکا تو انہیں بہت زحمت ہوگی، اس لیے میں اپنے ڈسپنسر کو بھجوا رہا ہوں، وہ گاڑی میں تمہیں اسلام آباد چھوڑ آئے گا۔ اس نے پروگرام طے کیا۔ اوکے، سالار نے کہا، جانے سے پہلے ڈسپنسری آ کر مجھ سے مل لینا۔ اس نے فون بند کرتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک بار پھر فرقان کے والدین کے ساتھ چائے پی۔ گاڑی تب تک وہاں آ چکی تھی۔ پھر وہ وہاں سے گاڑی میں فرقان کے پاس چلا گیا۔ صبح والی بھیڑ اب کم ہو چکی تھی۔ وہاں اب صرف 25-30 کے قریب لوگ تھے۔ فرقان ایک بوڑھے آدمی کا معائنہ کر رہا تھا۔ سالار کو دیکھ کر مسکرایا۔ میں 2 منٹ میں انہیں چھوڑ کر آتا ہوں، اس نے مریض سے کہا، اور پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ سالار کے ساتھ چلتا ہوا وہ باہر گاڑی تک آیا۔ تم کب تک پاکستان میں ہو؟ اس نے سالار سے پوچھا۔ 1.5 ہفتہ۔ پھر تو دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکے گی تم سے، کیونکہ میں تو اب اگلے ہی ماہ اسلام آباد اور یہاں آؤں گا، لیکن میں تمہیں فون کروں گا۔ تمہاری فلائٹ کب ہے؟ سالار نے اس کے سوال کو نظر انداز کیا۔ ملاقات کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں لاہور آ سکتا ہوں اگر تم انوائٹ کرو۔ فرقان کچھ حیران کن انداز میں مسکرایا۔ سالار اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ گیا۔ سالار نہیں جانتا تھا اسے کون سی چیز اس طرح اچانک فرقان کے اتنے قریب لے آئی تھی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ فرقان کو وہ اتنا کیوں پسند کر رہا تھا۔ وہ اس کی وجہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ فرقان کے ساتھ اس کا گاؤں دیکھنے کے 4 دن بعد وہ لاہور گیا۔ وہ وہاں 1 دن کے لیے گیا تھا اور اس نے فرقان کو فون پر اس کی اطلاع دی۔ فرقان نے اسے ایئرپورٹ پر پک کرنے اور اپنے ساتھ رہنے کی آفر کی، مگر اس نے انکار کر دیا۔ وہ فرقان سے طے شدہ پروگرام کے مطابق 4 بجے کے قریب اس کے گھر پہنچا۔ وہ ایک اچھے علاقے میں ایک عمارت کے گراؤنڈ فلور کے ایک فلیٹ میں رہتا تھا۔ دروازے کے ساتھ موجود بیل دبا کر وہ خاموشی سے کھڑا ہو گیا۔ اندر سے یکدم کسی بچے کے بھاگنے کی آواز آئی۔ ایک 4-5 سال کی بچی ڈور چین کی آواز سے دروازے میں آنے والی جری سے اس کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس سے ملنا ہے؟ سالار اسے دیکھ کر دوستانہ انداز میں مسکرایا تھا، مگر اس بچی کے چہرے پر کوئی مسکراہٹ نہیں آئی۔ وہ بڑی سنجیدگی سے سالار سے پوچھ رہی تھی، بیٹا، مجھے آپ کے پاپا سے ملنا ہے۔
اس بچی اور فرقان کے چہرے میں اتنی مماثلت تھی کہ اس کے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ وہ فرقان کی بیٹی تھی۔ پاپا اس وقت کسی سے نہیں ملتے، اسے بڑی سنجیدگی سے اطلاع دی گئی۔ مجھ سے مل لیں گے، سالار نے قدرے محفوظ ہوتے ہوئے کہا۔ آپ سے کیوں مل لیں گے؟ فوراً جواب آیا، کیونکہ میں ان کا دوست ہوں۔ آپ انہیں جا کر بتائیں گی کہ سالار انکل آئے ہیں تو وہ مجھ سے مل لیں گے۔ سالار نے مسکراتے ہوئے نرمی سے کہا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے متاثر نہیں ہوئی۔ لیکن آپ میرے انکل تو نہیں ہیں؟ سالار کو بے اختیار ہنسی آ گئی۔ آپ نہیں ہیں، وہ بے اختیار بگڑی۔ سالار پنجوں کے بل اس کے مقابل بیٹھ گیا۔ اچھا، میں نہیں ہنستا۔ اس نے چہرے کی مسکراہٹ کو چھپایا۔ آپ اس فراک میں بہت اچھی لگ رہی ہیں۔ وہ اب کچھ قریب سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے بولا۔ اس کی تعریف نے دروازے کی جھری میں سے جھانکتی ہوئی محترمہ کے تاثرات اور موڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی۔ لیکن آپ مجھے اچھے نہیں لگے۔ اس کے جملے سے زیادہ اس کے تاثرات نے سالار کو محفوظ کیا۔ وہ اب کچھ دور سے فلیٹ کے اندر کسی کے قدموں کی آواز سن رہا تھا۔ کوئی دروازے کی طرف آ رہا تھا۔ کیوں؟ میں کیوں اچھا نہیں لگا؟ اس نے مسکراتے ہوئے اطمینان سے پوچھا۔ بس نہیں اچھے لگے۔ اس نے ناگواری سے گردن کو جھٹکا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ وہ کچھ دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے کہا، امامہ۔ سالار کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے دروازے کی جھری میں سے امامہ کے عقب میں فرقان کو دیکھا۔ وہ امامہ کو اٹھاتے ہوئے دروازہ کھول رہا تھا۔ سالار کھڑا ہو گیا۔ فرقان نہا کر نکلا تھا۔ اس کے بال گیلے اور بے ترتیب تھے۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی، وہ فوری طور پر کامیاب نہیں ہو سکا۔ فرقان نے اس سے ہاتھ ملایا۔ میں تمہارا ہی انتظار کر رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اندر جاتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں اب ڈرائنگ روم میں داخل ہو رہے تھے۔ امامہ فرقان کی گود میں چڑھی ہوئی تھی اور اسے مسلسل کان میں کچھ بتانے کی کوشش کر رہی تھی، جسے فرقان مسلسل نظر انداز کر رہا تھا۔ انکل سالار سے ملی ہیں آپ؟ فرقان نے سالار کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے امامہ سے پوچھا۔ وہ اب خود بھی صوفے پر بیٹھ رہا تھا۔ یہ مجھے اچھے نہیں لگتے۔ اس نے باپ تک اپنی ناپسندیدگی پہنچائی۔ بہت بری بات ہے امامہ، ایسے نہیں کہتے۔ فرقان نے سرزنش کرتے ہوئے انداز میں کہا۔ آپ انکل کے پاس جائیں اور ان سے ہاتھ ملائیں۔ اس نے امامہ کو نیچے اتار دیا۔ وہ سالار کی طرف جانے کی بجائے ایک دم بھاگتے ہوئے باہر چلی گئی۔ حیرانی کی بات ہے کہ اسے تم اچھے نہیں لگے، ورنہ اس کو میرا ہر دوست اچھا لگتا ہے۔ آج اس کا موڈ بھی کچھ آف ہے۔ فرقان نے مسکراتے ہوئے وضاحت کی۔ یہ نام کا اثر ہے۔ مجھے حیرانی ہوتی اگر اسے میں اچھا لگتا، سالار نے سوچا۔ چائے پیتے ہوئے وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے اور باتوں کے دوران سالار نے اس سے کہا، 1-2 ہفتے تک تم لوگوں کی ڈسپینسری میں ڈاکٹر آ جائے گا۔ اس نے سرسری انداز میں کہا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے۔ فرقان کے یکدم خوش ہوا۔
اور اس بار وہ ڈاکٹر وہاں رہے گا، اگر نہ رہے تو مجھے بتانا۔ میری سمجھ میں نہیں آتا میں تمہارا شکریہ کیسے ادا کروں۔ ڈسپنسری میں ایک ڈاکٹر کی دستیابی سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ رکا۔ وہاں جانے سے پہلے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ تم اور تمہاری فیملی اس کام کو اس اسکیل پر اور اتنے آرگنائزڈ انداز میں کر رہے ہو۔ میں تم لوگوں کے کام سے در حقیقت بہت متاثر ہوا ہوں، اور میری آفر بھی ابھی بھی وہی ہے۔ میں اس پروجیکٹ کے سلسلے میں تمہاری مدد کرنا چاہوں گا۔ اس نے سنجیدگی سے فرقان سے کہا، سالار، میں نے تم سے پہلے بھی کہا ہے کہ میں چاہوں گا کہ تم اسی طرح کا کوئی پروجیکٹ وہاں کسی دوسرے گاؤں میں شروع کرو۔ تمہارے پاس مجھ سے زیادہ ذرائع ہیں اور تم مجھ سے زیادہ اچھے طریقے سے پروجیکٹ چلا سکتے ہو۔ میں نے تم سے پہلے بھی کہا تھا، میرا مسئلہ وقت ہے۔ میں تمہارے جتنا وقت نہیں دے سکتا، اور پھر میں پاکستان میں رہ بھی نہیں سکتا۔ تمہاری طرح میرے فیملی میمبرز بھی اس معاملے میں میری مدد نہیں کر سکتے۔ سالار نے اپنا مسئلہ بتایا۔ چلو اس پر بعد میں بات کریں گے، ابھی تو تم چائے پیو، پھر میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ فرقان نے موضوع بدلتے ہوئے کہا، کہاں؟ یہ تو میں تمہیں راستے میں ہی بتاؤں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرایا۔